ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني اصلي. نماز کا طریقہ مسلسل کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے تھے اور ہمارا یہ درس نماز کا طریقہ انشاءاللہ آج اختتام کو ہے. پچھلے درس میں ہم لوگوں نے تشہد میں کیا پڑھنا ہے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ایک آدمی تشہد میں جب بیٹھے گا، تشہد کس کو کہتے ہیں جی؟ تشہد کو تشہد کیوں کہا جاتا ہے؟ تشہد کو تشہد کہا کیوں جاتا ہے؟ جی، تشہد کو تشہد کیوں نام دیا گیا ہے؟ اس میں اصل میں شہادہ ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. تو چونکہ گواہی ہے اس میں شہادت ہے، اس لیے اس کا ایک نام تشہد ہے. اور تشہد کب کیا جاتا ہے؟ مطلب ہر 2 رکعت پہ تشہد ہے. وطر آپ چھوڑ دیں، وطر کا مسئلہ آپ چھوڑ دیں، ہر 2 رکعت پہ تشہد ہے. سمجھ آیا؟ ہر 2 رکعت پہ تشہد کرنا ہے. کچھ ایکسیپشن جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں. مان لیجیے مغرب کی نماز جو ہے 3 رکعت ہے تو 2 پہ تشہد تو ہے ہی ہے، اس کے بعد آگے نماز ہی نہیں، ایک ہی رکعت ہے، تشہد تو ہے ہی ہے. مطلب ہر 2 رکعت پہ تشہد ہوتا ہے، یہ جنرل بات ہے، کچھ ایکسیپشن چھوڑ کے. تو تشہد میں جب ہم بیٹھیں گے، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم بیٹھے یا 4 رکعت مکمل ہو گئی بیٹھے، تو اس کو تشہد کہا جاتا ہے. تو تشہد میں پچھلا ہم طریقہ دیکھ چکے تھے کیسے بیٹھنا ہے. پھر بیٹھنے کے بعد انگلی کو حرکت دینا، انگلی کیسا کرنا. ہم لوگوں نے دیکھا تھا یہ 53 کی گرہ لگانا اور پھر ایسا یا پھر ایسا یا پھر اس طرح سے گول یہ کرنا. تو ہم لوگ دیکھ چکے تھے مسلسل حرکت دینا، مسلسل حرکت دینا. اور اس کے بعد تشہد میں پڑھنا کیا ہے یہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے. اور یہ بھی روایت ہم لوگ دیکھ چکے تھے کہ تشہد میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے. تو وہ کیا ہے دعا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہم دیکھ رہے تھے. اور یہ روایت صحیح بخاری کی جو ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تشہد سکھلایا. اور تشہد جو سکھلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں کون سا تشہد تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات کا مطلب ساری زبانی عبادت، زبان سے کی جانے والی ساری عبادت. والطیبات والصلوات، صلوات کا مطلب ساری بدن سے کی جانے والی عبادت. اور طیبات ساری مالی عبادت. تو زبان سے جو عبادت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی سب عبادت ہے. تو زبان سے کی جانے والی ساری عبادت کو التحیات کہا جاتا ہے. والصلوات بدن سے جو عبادت ہوتی ہے، بدن سے آدمی رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، جس میں بدن استعمال ہوتا ہے، تو یہ ساری عبادت. والطیبات مال کی عبادت، ایک آدمی مالی عبادت، مال خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہ تینوں عبادتیں للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبان کی ساری عبادت،
مالی عبادت، بدن والی عبادت سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں، آپ اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو سارے نیک بندوں پر۔ اس کے بعد ہم پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تشہد میں پہلے پڑھا جاتا ہے، التحیات سے شروع ہوتا ہے، اور عبدہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادہ ہے۔ تو جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پہلے یہی پڑھنا ہے۔ اس میں التحیات میں سلام آیا، اس میں ایک بات معلوم ہوئی کہ السلام، ہم سلام جو پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو، کہاں حکم دیا گیا ہے؟ نماز میں۔ نماز میں ہم کو حکم دیا گیا کہ نبی پر سلام پڑھو۔ تو بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ تم تو سلام نہیں پڑھتے ہو، نبی کو سلام نہیں کرتے ہو، نبی پر سلام بھیجتے نہیں ہو، تو ہم کیا بولیں گے؟ ہم بھیجتے ہیں، نبی پر ہم سلام بھیجتے ہیں، لیکن جہاں نبی نے بھیجنے کے لیے جس موقع پر کہا ہے وہیں بھیجتے ہیں۔ نبی نے ہم کو سلام بھیجنا سکھایا کہاں پر؟ نماز میں۔ جب آدمی تشہد میں بیٹھے تو کہے السلام علیک ایھا النبی، یہ ادب ہے۔ اور ایک آدمی، نماز سب سے افضل عبادت ہے، اس افضل عبادت میں نبی پر سلام بھیجنا۔ اس کے علاوہ ہم کو نبی نے نہیں سکھایا کہ کہیں بھی کھڑا ہو کر کے، کدھر بھی کھڑا ہو کر کے، ہاں وہاں آدمی جاتا ہے اگر حج عمرہ کرنے کے لیے اور وہاں جاتا تو وہاں پر گیا ہے مسجد نبی، وہاں السلام علیکہ ایھا النبی کہہ سکتا ہے، لیکن کیا نام ہے اس کے علاوہ آدمی کہیں بھی کدھر بھی کھڑا ہو کر کے کہے، ایسا ہم کو ہمارے نبی نے بتایا کہ نماز کے بعد کھڑے ہو جاؤ۔ اور تو یہ تشہد میں ہم کو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تحیات ہی میں نبی پر سلام ہے۔ سب سے پہلے سلام کس پر ہے؟ یہاں 3 ہے۔ پہلے سلام کس پر ہے؟ نبی پر۔ کیوں؟ سب سے زیادہ سلامتی کی دعا کے حقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ حق ہمارے اوپر نبی کا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کیا سکھایا گیا؟ السلام علیک ایھا النبی، پہلے نبی پر سلامتی بھیجو۔ اس کے بعد کیا گیا؟ السلام علینا، پھر اپنے اوپر، ہمارے اوپر بھی، نبی کے بعد اپنے اوپر ہے۔ اس کے بعد وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر سارے نیک بندوں پر سکھایا گیا۔ تو گویا کہ اسے معلوم ہوا کہ ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں لیکن نماز میں۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام اس لیے ہے کہ جواب دیں۔ دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ دیکھو سلام ہے نا، تو السلام علیکہ ایھا النبی ہم بولتے ہیں تو گویا کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ہیں، آپ سنتے ہیں۔ سلام جو ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم سمجھا، اس سے پہلے درس میں بھی ہمیں بتایا تھا کہ سلام ایک دعا کے لیے ہوتا ہے، اور ایک تحیہ سامنے والے کو جواب دینے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سامنے آدمی موجود ہے تو اس کو آپ سلام کر رہے ہیں تو وہ تحیہ اس کو کہا جاتا ہے، تحیہ، کہ وہ جواب دے گا آپ کا۔ اور ایک آدمی موجود نہیں ہے اور اس کو آپ، یا موجود ہے لیکن سویا ہوا ہے، یا حاضر نہیں ہے، یا آپ کے ذہن میں آپ سلام کر رہے ہیں، تو وہ دعا ہے، ضروری نہیں کہ وہ جواب دے۔ جیسے آپ بتائیے اگر یہ سلام جو ہے السلام علیکہ، ہم نماز میں جو پڑھتے، صحابہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ السلام علیکہ پڑھتے تھے ایھا النبی نماز میں۔ کیا سلام پھیرنے کے بعد نبی جواب دیتے تھے وعلیکم السلام وعلیکم السلام بولتے تھے آپ؟ تو کیا پتہ چلا؟ یہ سلام جو تھا وہ دعا کے لیے تھا، اور آج بھی دعا ہی کے لیے ہے، نہ یہ کہ نبی جواب دے رہے ہیں یا نبی سن رہے ہیں۔ یہاں سننے اور جواب دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بطور دعا ہے، بطور دعا ہے، بطور تحیہ نہیں ہے کہ وہ سامنے جواب دے۔ ورنہ اگر جواب دینے کے لیے ہوتا تو نبی سلام پھیرنے کے بعد سب کا جواب دیتے، ہاں السلام وعلیکم السلام ایسا بول دے، لیکن کبھی نہیں ایسا ہوا۔ تو یہ جو ہے تشہد ہے۔ تشہد میں یہ آہستہ پڑھنا ہے یا تیز پڑھنا ہے، اس کی بھی دلیل ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من السنت ان یخفی التشہد،
سنت یہ ہے کہ تشہد آہستہ پڑھا جائے، آہستہ تشہد کیا جائے، جو پڑھا جاتا ہے آہستہ پڑھا جائے۔ ان یخفی التشہد، تشہد کو پوشیدہ رکھا جائے۔ کیا پتہ چلا کہ تشہد میں جب بیٹھے گا آدمی تو تیز تیز پڑھنا ہے، آہستہ، التحیات للہ، تیز تیز نہیں پڑھنا بلکہ آہستہ پڑھنا۔ تو آہستہ پڑھنے کی دلیل یہاں ہے عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں کہ تشہد میں جو پڑھا جائے گا وہ آہستہ۔ اچھا، التحیات کے بعد التحیات ہو گئی اور سلام ہو گیا۔ تحیات ہم نے پڑھ لیا اور اس میں نبی پر ہم نے سلام بھی بھیجا، سلام بھی بھیجا ہم نے۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے درود کا، نبی پر صلات کا۔ ایک ہے سلام اور ایک ہے صلات، جس کو صلات و سلام کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صلات صاد سے ہے، صاد سے صلات، اور سلام سین سے ہے۔ تو یہ دو لفظ ہے، صلات اور سلام۔ تو صلات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اردو میں بولتے ہیں الصلاۃ، الصلاۃ مطلب نماز ہم بولتے ہیں، اور صرف صلاۃ علی النبی کا جب مطلب ہوتا ہے نبی پر صلاۃ پڑھنا، اس کا مطلب نبی پر درود پڑھنا، درود بھیجنا۔ سمجھ میں آ رہا؟ نبی پر درود پڑھنا یا درود بھیجنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ کہاں حکم دیا ہے؟ سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو صاد سے، اے ایمان والوں صلو علیہ، نبی پر صلاۃ بھیجو، وسلموا علیہ، اور سلموا سلام بھیجو۔ تو صلاۃ اور سلام، اللہ نے پہلے صلاۃ کہا، درود، بعد میں سلام کہا۔ لیکن ہم تحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے سلام اور بعد میں صلاۃ، سلام پہلے اور صلاۃ بعد میں۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھیجو، سلام بھیجو۔ تو یہ عربی گرامر قاعدہ ہے، جہاں بھی واو واو آتا نا، صلو علیہ وسلموا، تو واو جو آتا ہے یہ اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے کہ ترتیب جیسے قرآن میں ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، جب تک کہ اس کے لیے ایکسٹرا دلیل نہ ہو، الگ سے اس کی دلیل نہ مل جائے، تب تک وہ واو جو بیچ میں آتا ہے، اینڈ اینڈ اینڈ، واو کا مطلب اینڈ ہے۔ تو اللہ نے کہا صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو، تو صلاۃ کا ذکر پہلے کیا واو لگا کر کے، اور سلام۔ تو کیا پتہ چلا کہ پہلے درود ہے بعد میں سلام ہے، لیکن ہم کیسا پڑھتے ہیں؟ پہلے سلام پھر بعد میں درود۔ تو یہ قاعدہ ہے، واو جو آتا ہے اس سے ترتیب لازم نہیں ہے، جو واو آتا ہے اس سے ضروری ہے کہ ترتیب ایسا کرنا ہے جب تک کہ الگ سے دلیل نہ ہو۔ اور ہمارے نبی نے ہم کو نماز میں ترتیب کون سی سکھائی؟ پہلے کیا پڑھنا ہے؟ سلام۔ تو سلام نبی نے پہلے سکھایا، اس لیے کیا پتہ چلا کہ واو سے ترتیب ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسیپشن یہ ہے کہ آپ نے سلام پہلے کیا، سلام پہلے پڑھا۔ تو اب سلام ہو جانے کے بعد درود ہے، اور اللہ نے درود پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، درود کی بہت فضیلت بھی ہے، پڑھنے کا حکم دیا۔ کیا روایت ہے؟ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں لقینی کعب بن عجرہ، کہتے ہیں کہ میں ملا کعب بن عجرہ سے، صحابی ہیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا الا اہدی لک ہدیۃ، کیا میں تم کو ایک ہدیہ دوں؟ تم کو میں ایک ہدیہ دوں؟ سمعتنا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ دیکھیے صحابہ، آپ الفاظ دیکھیے، میں تم کو ہدیہ دوں۔ ہم ہدیہ کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی چیز ہو دیکھنے والی، گفٹ ہو، تبھی وہی ہدیہ ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ تم کو میں ہدیہ دوں جس کو میں نے اللہ کے نبی سنا ہے۔ گویا کہ نبی کی بات کو وہ اتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ ہدیہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ دینے جیسی چیز ہے، وہ بتانے جیسی چیز ہے۔ ہدیہ جو ہم بولتے ہیں اس سے بہت قیمتی چیز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہدیہ دوں میں جس کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ فقلت بلا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، فہدیہا لی، آپ مجھے ہدیہ دیجئے، ہدیہ کیجئے مجھے۔ فقالت، انہوں نے کہا سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا سنو، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کیسے
صلات یعنی درود کیسے ہم آپ پر پڑھیں اور آپ کے اہل و عیال پر، اہل البیت گھر والے آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر ہم درود صلات کیسے پڑھیں، کیسے ہم درود پڑھیں؟ صحابی نے پوچھا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمْ عَلَيْكُمْ، کیونکہ اللہ نے تو ہم کو سکھا دیا، آپ نے بتا دیا ہم کو کہ سلام کیسے پڑھنا ہے، تو ہم کو معلوم ہو گیا، سلام پڑھنا تو معلوم ہو گیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم کو معلوم ہو گیا، لیکن درود کیسے پڑھیں آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر یہ ہم کو نہیں معلوم ہے، کیسے ہم پڑھیں؟ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا، تم بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دونوں ایک ہی، الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی درود ہے، درود ایک ہی ہے، دو درود نہیں ہے۔ اللہم صلی سے لے کر کے لاسٹ تک دونوں پڑھنا ہے، لیکن وہ دونوں الگ الگ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی ہے۔ تو یہ آپ نے سکھلایا کہ یہ درود تم پڑھو، یہ درود تم پڑھو۔ تو درود پڑھنا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا، اور درود کے الفاظ کس نے بتائے؟ ہمارے نبی نے بتائے، ہمارے نبی نے درود پڑھنا سکھایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ درود جو ہے یہ درود ابراہیمی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھلایا، نماز میں بھی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آدمی جب بھی اس کو موقع ملے نبی پر کثرت سے درود پڑھے، اور یہ درود یہی درود پڑھے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ہاں اگر نبی کا نام آتا ہے تو آدمی اختصار کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے، ہاں، لیکن درود مستقل جو پڑھنا ہے ذکر کے اعتبار سے آدمی یا اس کے علاوہ، تو یہ درود ہے، درود ابراہیمی، یہ پڑھنا ہے۔ تو صحابی نے کیا پوچھا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو تو سلام پڑھنا معلوم ہو گیا، تو سلام کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں، تو درود کیسے پڑھیں آپ پر؟ ان کا سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے درود پڑھنے کا، تو ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے درود سکھلایا، یہ درود ہے، درود ابراہیمی، اور یہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ ہمارے ہاں درود کی پڑھنے کی بہت کمی پائی جاتی ہے، جو لوگ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے میں علم سے آزاد ہو جاتے ہیں، جہاں پڑھنے کا وہاں نہیں پڑھنے کا، اور جہاں نہیں پڑھنے کا وہاں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگوں میں درود پڑھنے کی یقیناً بہت ہی کمزوری ہے۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمت اللہ کی آتی ہے، 10 رحمت، اس لیے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ کیا معلوم ہوا اس میں معلوم یہ ہوا کہ اچھا اللہ نے جو قرآن فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی پر صلات یعنی درود بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ تو اللہ بھیجتا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پر درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتا ہے اپنے ملائے اعلیٰ، جہاں فرشتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نبی کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کا بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں، آسمانی دنیا آسمان میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے نبی پر رحمت کی، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے، تو رحم فرما، اور مومن جو دعا کرتے ہیں اللہ کے، وہ بھی گویا کہ رحمت کی نبی کے لیے دعا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نبی پر صلات بھیجتا ہے۔ تو یہ دو بات معلوم ہوئی جی۔ یہ سلام اور صلات میں فرق کیا ہے؟ صلات یہ درود ہے، صلات کا مطلب درود، اور سلام کا مطلب سلام، سلامتی ہو، سلام کا مطلب سلامتی ہو، السلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، سلام ہے جو ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اور صلات جو ہے، صلات سواد سے، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں دعا۔ الصلاۃ سواد سے جو ہوتا ہے اس کا اصل میننگ ہوتا ہے دعا۔ اس لیے نماز جو ہم بولتے ہیں نا، یہ فارسی لفظ ہے، صلات، نماز فارسی لفظ ہے، لیکن عربی میں جو صلات آتا ہے وہ دعا کے معنی میں آتا ہے، دعا کے معنی میں۔ تو وہ سلام جو ہے سلامتی کی دعا ہے، اور صلات میں اکثر رحمت کی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، درود، رحمت، رحم کی دعا۔
تو بہرحال یہ صلاۃ و سلام ہے نبی پر درود. ہم کو نبی نے سکھایا کہ نبی پر صلاۃ کیسے بھیجنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اچھا یہی درود پڑھنا, اس کے علاوہ بہت سارے درود لوگ بناوٹی درود ہے جو لوگ پڑھتے ہیں, وہ نہیں پڑھنا چاہیے. کہیں درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود ہزاری ہے اور کیا کیا, ہاں وہ سب جو ہے خرافات ہیں. اس لیے ہم کو یہی درود پڑھنا ہے جو درود ابراہیمی. یہ دو بات ہو گئی. کیا کیا کہ ایک تو التحیات ہو گیا, سلام ہو گیا, اس کے بعد درود پڑھنا ہے, درود پڑھ لینا ہے. اس کے بعد ہاں اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو اگر 4 رکعت والی نماز ہے اور آپ نے التحیات پڑھا, درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت پر, نہیں پڑھے تو بھی چلے. اگر 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز جس میں 2 تشہد ہے, تو پہلے تشہد میں سلام یعنی تحیات پڑھنے کے بعد درود بھی پڑھنا افضل ہے. لیکن اگر نہیں پڑھتا آدمی تو بھی جائز ہے, اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے صرف التحیات پڑھ کے, ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول, کھڑا ہوتا ہے تو بھی جائز ہے. لیکن علماء نے کہا درود پہلے تشہد میں بھی پڑھ لینا چاہیے, افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے وہ سلام اور صلاۃ دونوں ایک ساتھ ذکر کیا ہے. تو جب نبی پر ہم سلام بھیجیں گے تو ساتھ میں درود بھی بھیجیں. یہ علماء نے کہا یہ افضلیت ہے کہ ساتھ میں اگر ہم نبی پر ہم نے سلام بھیج دیا, السلام علیکہ بھیج دیا, تو سلام ہم نے بھیجا اور صلاۃ نہیں بھیجا, تو سلام اور صلاۃ دونوں ایک ساتھ ہو زیادہ افضل ہے. یہ علماء نے کہا یہ بہتری ہے. لیکن اگر کوئی آدمی صرف التحیات پڑھ کے درود نہیں پڑھتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے تیسری رکعت کے لیے تو بھی جائز ہے. اس کی بھی دلیل ہے, یہ مسند احمد کی روایت ہے, ابن خزیمہ کی بھی روایت ہے. صحابی کہتے ہیں کہ لمبی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا. وہ جو روایت جو پیچھے گزری ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ اللہ کے نبی نے تشہد سکھلایا تھا. تو تشہد سکھلایا تھا تو پوری بات جو اللہ کے نبی نماز سکھلائی تھی اس میں بتایا تھا کہ تشہد سکھلانے کے بعد کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ پڑھ لینے کے بعد قال ثم ان کان فی وسط الصلاۃ نہض حتی یفرغ من تشہدہ وان کان فی آخرها دعا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لینے کے بعد اگر وہ بیچ والا تشہد ہوتا تھا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اس کے بعد, اور اگر آخری تشہد ہوتا تھا اس کے بعد سلام پھیرنا ہے تو پھر آپ آگے دعا پڑھتے تھے. تو پتہ چلا کہ اگر ایک آدمی التحیات پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, درود نہیں پڑھتا ہے تیسری رکعت کے لیے تو جائز ہے. لیکن اگر وہ تحیات کے ساتھ ساتھ درود بھی پہلے تشہد میں پڑھ لیتا ہے, یہ افضل ہے, افضل ہے, واجب نہیں ہے, کمپلسری, افضل ہے. ہاں تو بہتر ہے, پڑھنا چاہیے. ہاں اب اس کے بعد تحیات ہو گیا, درود پڑھ لیے. درود کے بعد کیا پڑھنا ہے تشہد میں؟ تشہد میں تحیات ہو گیا نمبر 1, نمبر 2 درود ہو گیا, نمبر 3 اب درود پڑھ لینے کے بعد دعا ہے کچھ جو بہت جامع دعا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں اذا تشہد احدکم, جب تم میں سے کوئی آدمی تشہد میں بیٹھے, تشہد کرے, جب تم میں سے کوئی آدمی تشہد میں بیٹھے فلیستعذ باللہ من 4, تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ لے لے, 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. جب تشہد میں بیٹھے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 4 چیزوں سے پناہ طلب کیے بغیر سلام نہ پھیرے. اس لیے بعض علماء نے اس کو بالکل واجبات میں ذکر کر دیا ہے کہ, اور بعض تابعین کے اقوال میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا تھا اس کو تو بولتے تھے نماز دہرا, کیونکہ اتنا تاکیدی نبی نے حکم دیا کہ جب تک 4 چیزوں سے تشہد میں پناہ نہ مانگ لو اللہ کی تب تک سلام نہ پھیرو. وہ کیا دعا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یقول, آپ کہتے تھے, آپ نے فرمایا اللہم, وہ کہے کیا بولے, اللہم انی اعوذ بک, اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں
تیری پناہ چاہتا ہوں من عذاب جہنم، نمبر 1 من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، ہاں جہنم کا عذاب کیسا ہے؟ ان عذابہا کان غراما، ان عذابہا کان غراما، سورہ فرقان میں، وہ تو عذاب چمٹنے والا ہے، چمٹنے والا. تو پہلے آپ نے کیا بتایا؟ من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ. ومن عذاب القبر، اور نمبر 2 قبر کے عذاب سے. قبر کا عذاب کیا ہے؟ انجام کی شروعات ہے. قبر انجام کی شروعات ہے. زندگی میں جتنا کچھ کیا ہے اس کا شروعات کہاں سے ہے؟ قبر سے. تو انجام کی شروعات ہے قبر. تو من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے. ومن فتنة المحیا والممات، نمبر 3 من فتنة المحیا، محیا زندگی، ممات موت، زندگی اور موت کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے. زندگی اور موت کا فتنہ کیا ہے؟ یہی تو عذاب قبر اور عذاب جہنم تک لے جانے والے فتنے ہیں. زندگی میں ایک انسان کے سامنے فتنے بہت سارے آتے ہیں، بہت سارے فتنے آتے ہیں، اور آدمی حلال حرام جھوٹ اور ساری کتنے فتنے آتے ہیں اور آدمی زندگی میں کرتا رہتا ہے. اور موت کا فتنہ الگ ہے کہ موت کے وقت جو ہے شیطان آتا ہے، انسان کو کیسا بھی کر کے اس کے زبان سے کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا نکلواؤ تاکہ اس کا آخری خاتمہ کفر پہ یا خراب ہو جائے. تو زندگی اور موت کا فتنہ، زندگی اور موت کا فتنہ، اس لیے 2 مرحلہ بہت اہم ہے، انسان کی پیدائش کے وقت اور اس کی موت کے وقت. یہ دونوں وقت شیطان آتا ہے، یاد رکھیے دونوں وقت شیطان آتا ہے. اور اللہ انسانی شکل میں آتا ہے کیا؟ انسانی شکل میں آتا ہے؟ انسانی شکل میں نہیں آتا ہے، وہاں حاضر ہوتا ہے تکلیف دینے کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ نے ایکسیپشن کس کے بارے میں کیا ہے؟ مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شیطان نے پیدائش کے وقت چھو نہیں سکا ہے. اور واقعی جو صالح اولاد ہوتی ہے، صالح تو اولاد بھی صالح ماں ہے اگر تو اولاد بھی صالح ہوتی ہے، کیونکہ شیطان نے چھوا نہیں ہے پیدائش کے وقت اس کو. اس لیے وہ لمبی چیز ہے، وہ 3 دن ہیں، 3 ایام ہیں. یوم اولیدہ پیدائش کا وقت، یوم اموت موت کا وقت، و یوم ابعث جس دن کھڑا ہوگا. یہ 3 دن ہیں، اس سے پورا علماء نے درس دیا ہے یہ 3 دن کیا ہے. تو پیدائش، موت اور آخرت کا جو کھڑا ہونا ہے. تو یہ کہ ممات موت کا فتنہ، زندگی اور موت کا فتنہ. ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور دجال کے شر سے، دجال مسیح دجال کے شر سے. دجال کون ہے یہ؟ دجال یہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کائنات کا سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے جو اسی زمین پہ ہوگا، قیامت کے پہلے پہلے ہوگا. اور وہ ایک شخص ہے، دجال ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے جس کا اللہ کے نبی نے حلیہ بیان کیا ہے، بتا دیا ہے پورا. میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج ایک ایسا طبقہ نکلا ہے جو کہہ رہا ہے کہ دجال کوئی آدمی نہیں ہے، دجال امریکہ ہے، دجال سسٹم ہے، سسٹم ہے. تو یہ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من شر فتنة مسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے، دجال کے شر سے. وہ آئے گا تو وہ اس کے اندر شر ہی شر ہے، پوری دنیا میں شر پھیلائے گا، وہ شر پھیلائے گا. تو اللہ تعالیٰ جس کو اس کے شر سے محفوظ رکھے گا کون ہے؟ ہر نماز مانگو اس سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اس کے شر سے. یہ 4 چیزیں آپ دیکھیے، یہ 4 چیزوں میں ایک بنیادی ہے. کچھ بچا اس میں؟ کتنی اہم دعا ہے یہ، اگر آدمی غور کرے دعا میں کہ تشہد میں پڑھنا ہے اس کو، ہاں تشہد میں پڑھنا ہے، اگر آدمی غور کرے 4 چیز. اور کیا بچا؟ جہنم، جہنم، جہنم کے عذاب سے، قبر، قبر کے عذاب سے پناہ، اللہ کی پناہ، ہاں اور زندگی موت کے فتنے پناہ، دجال کے فتنے. اور کیا بچنا ہے اس کو؟ کیا چاہیے اور بچا کیا؟ کتنے لوگوں کو نہیں یاد رہتا، نہیں پڑھتے ہیں. اس لیے تشہد میں یہ دعا پڑھنا ہے. ہاں تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے التحیات پڑھ لیے،
سلام پڑھ لیا سلام علیک ایھا النبی، اس کے علاوہ درود پڑھ لیے، پھر یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ ومن المعصم والمغرم، جی وہ دعائیں، وہ 4 چیزیں تو ہے ہی ہیں، اس کے علاوہ وہ دعا تھوڑا سا مختلف الفاظ کے فرق کے ساتھ بھی آئی ہے، کہ مطلب جو ہے ترتیب جو ہے الفاظ ہے، یہاں ترتیب کیسا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، کہیں کہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، ایسا بھی روایت ہے۔ تو جائز وہ روایتیں الگ الگ سند سے آئی ہیں، وہ بھی صحیح ہے، 4 چیزیں اس میں بھی آتی ہیں، اس میں ایک چیز الگ ہو جاتی ہے، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، معصم گناہ، مغرم قرض، تو یہ اس میں ایکسٹرا، تو یہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا تشہد میں۔ پھر اس کے بعد اچھا اور کیا ہے؟ ایک اور دعا ہے، جو یہ ایک اور دعا جو ہم کو حدیث سے ملتی ہے کہ آدمی اس کو بھی تشہد میں پڑھنا چاہیے، بہت جامع دعا، کیا ہے؟ ان ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے انہو قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یعنی انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دو، ایسی دعا آپ مجھے سکھلاؤ جو میں اپنی نماز میں پڑھوں، ایسی دعا آپ مجھے بتاؤ جو میں اپنی نماز میں مانگوں، نماز کے لیے پوچھا تھا، اپنی نماز میں اس کو مانگوں، دعا بتا دیجئے۔ تو آپ نے کہا، قال، آپ نے فرمایا، قل، کہہ، کیا پڑھ؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی، اے اللہ، ظلمت نفسی، اپنے نفس پہ میں نے ظلم کیا ہے، کیسا ظلم کیا ہے؟ ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا، اپنے اوپر میں نے بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے۔ یہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ یہ اقرار ہے، معافی، دعا کا ایک طریقہ ہے، دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہم کو، دعا کا ایک ادب ہے، اقرار جرم، معافی مانگنے سے پہلے اقرار جرم، اقرار جرم یہ دعا کا ایک ادب ہے کہ ایک آدمی اقرار کرے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے، یعنی تیری بہت نافرمانی میں نے کیا ہے، تیرے حکموں کو توڑا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، دیکھیے بول رہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، فاغفر لی مغفرتن، تو مجھے مغفرت دے دے، مجھے بخش دے، من عندک، اپنے پاس سے، یعنی تیرے پاس مغفرت ہے اور کسی کے پاس نہیں، تو اپنی جانب سے اپنے پاس سے مجھے بخش دے، اور ورحمنی، مغفرت مانگ لیا، ورحمنی، مجھے رحم کر، 2 چیز کی دعا اس حدیث میں، اس دعا میں کتنی بات معلوم ہے؟ نمبر 1 دعا کا ادب معلوم ہوا کہ پہلے گناہوں کا اعتراف کرنا، ایک آدمی جب اللہ سے مانگے تو پہلا اپنا گناہ بیان کرے، اللہ میں نے وہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، اگر وہ گناہ کا نام بھی لے کے بولتا تو اور زیادہ اس میں، اللہ میں نے یہ جرم کیا، یہ جرم، اور اگر ایسے بولتا اللہ میں نے بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے، تو اللہ کو بیان کرنا، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا۔ اس کے بعد کیا مانگا؟ 2 چیز مانگی، مغفرت 1 نمبر 1، رحمت 2۔ مغفرت کیا ہے؟ مغفرت سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف تو جہنم میں جائیں گے نہیں، یعنی مغفرت جہنم سے بچ گئے، کیونکہ گناہ معاف ہو گئے تو جہنم میں جانے کے لیے شرط ہے گناہ ہونا چاہیے، مغفرت ہو گئی تو جہنم سے آزادی۔ پھر رحمت، رحمت کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ گناہ سے بچ جانا صرف کامیابی نہیں ہے، یا جہنم سے بچ جانا یہی اصل نہیں ہے، جب تک اللہ جنت نہیں ڈالے گا تب تک آدمی نہیں جا پائے گا، تو دونوں مانگنا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ کوئی آدمی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو اس کے ساتھ۔ تو 2 چیز مانگا اس دعا میں، کیا ہے؟ مغفرت، اللہ گناہوں کو جہنم سے بچا لے،
وارحمنی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، مجھ پہ رحم بھی کر، رحم بھی کر۔ اور آگے اللہ کی 2 صفت بیان کیا، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہی۔ بہت جامع دعا یہ، اس لیے ابھی 2 دعا ہم نے دیکھی، 2 دعا ہم نے دیکھ لی۔ کون سی؟ ایک تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ، نمبر 1، نمبر 2 یہ اپنے گناہوں کی معافی اور رحمت کی دعا، یہ دعا ہم نے مانگی۔ یہ پڑھ لینے کے بعد درود، تحیات ہو گیا، درود ہو گیا، اور یہ 2 دعا ہو گئی، ہو گئی۔ یہ تو کم سے کم سنت ہے، اتنا تو پڑھنا چاہیے۔ اتنا پڑھ لینے کے بعد اگر آدمی چاہتا ہے تو وہ اور بھی، اس کو اگر دعا یاد ہے تو وہ اللہ سے جو دعا چاہے مانگ سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تو مسنون دعائیں ہیں کہ ایک آدمی تحیات پڑھے، درود پڑھے، اس کے بعد یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگ لیا اللہ کی، اور اپنے لیے مغفرت رحمت کی دعا مانگ لیا۔ اگر اتنا ہی بہت ہے اتنا، لیکن ایک آدمی کو اگر کچھ حاجت ہے اور، تو وہ تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے جتنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے۔ اگر اکیلے پڑھ رہا ہے، جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے، امام صاحب کے تابع نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو سلام پھیرنا ہے، لیکن اگر وہ وقت ہے اس کے پاس یا اکیلے پڑھ رہا ہے، تو یہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے کہ وَلْيُخْتِرْ، یا اس کو اختیار ہے، بِمَا شَاءَ، وہ جو چاہے دعا مانگے، اس کو اختیار ہے۔ ایک آدمی تشہد میں یہ موقع ہے دعا کی قبولیت کا، نبی کا حکم ہے، اس لیے اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ سجدہ ایک موقع ہے دعا کا، آدمی جو دعا چاہے مانگے اللہ تعالیٰ سے، ایسے تشہد بھی، یہ نماز میں، پوری نماز میں 2 موقع ہے ایک آدمی کو اپنی دعا مانگنے کا، جتنا چاہے۔ ایک سجدہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، اس کے بعد جو دعا چاہے وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ نمبر 2 تشہد ہے، یہاں اس آدمی کو موقع ہے دعا کی قبولیت کا، یہ موقع ہے، یہاں آدمی جو دعا چاہے مانگ سکتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اس کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ، یا اس کے علاوہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آدمی جو دعا چاہے مانگ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ مطلب تشہد میں آدمی کو اختیار ہے۔ اس میں سجدے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو تم سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ تو جو دعائیں ثابت نے کثرت سے دعا کرو، اس میں علماء نے کہا کہ ایک آدمی کو اختیار ہے، وہ جو دعا چاہے مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس میں علماء نے اس میں قید لگایا ہے کہ فرض نماز ہے تو اس میں عربی مانگے، اور اگر نفل و سنت کی نماز ہے تو نفل سنت ہے تو وہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتا ہے۔ یہ بڑے علماء، شیخ صالح الفوزان، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، سب لوگوں نے کہا کہ اپنی زبان میں بھی آدمی اردو میں بھی مانگ سکتا ہے، جس زبان میں بھی۔ اللہ کے نبی نے قید نہیں کیا ہے، ایسا بھی علماء نے کہا ہے کہ ایک آدمی اگر سنت اور نفل پڑھتا ہے، فرض نماز ہے تو اس میں عربی میں جو چاہے مانگے، جو دعائیں ہیں، لیکن جو ہے سنت نفل میں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ وہ فرض نماز میں بھی اگر وہ سبحان ربی الاعلیٰ جو مسنون دعا پڑھ لیا، اس کے بعد اگر اس کو حاجت ہے اور اس کو اپنی حاجت بیان کرنا، تو اردو میں بول سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیونکہ اللہ کے نبی نے قید نہیں لگایا ہے۔ آپ نے کہا کہ دعا میں، سجدے میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو تم کثرت سے دعا کرو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسنون دعا کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ 2 موقع ہے، ایک سجدہ اور ایک تشہد، کثرت سے مانگنا چاہیے۔ تشہد میں کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے، آدمی مانگ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے سب نہیں کیا۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ بڑے بڑے علماء کا ہے، شیخ صالح الفوزان اور بہت سارے علماء آپ دیکھیں گے، سب نے کہا کہ دعا مانگنے میں نبی نے کوئی قید نہیں لگائی۔ ایک آدمی الگ ملک کا ہے، الگ علاقے کا ہے، کہاں کا اس کو نہیں معلوم عربی، تو مانگنا چاہیے، مانگ سکتا ہے کہ نہیں مانگ سکتا ہے؟ مانگ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں یاد کرے جو الگ الگ موقع پر پڑھنے کی الگ دعائیں ہیں، تو ہر حاجت کے تعلق سے الگ دعا موجود ہے، تو آدمی مانگے۔ لیکن ایک آدمی کو اگر کچھ نہیں آتا ہے تو مانگ سکتا ہے۔ سجدے میں دعا ہے، قرآن جو ربنا آتنا فی الدنیا، وہ پڑھنا ہے یا پھر اللہ کے نبی سے کیا وہ دعا؟ سجدے میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ بعض لوگ دیکھیں سجدے میں تلاوت کرنا منع ہے۔ سجدے میں تلاوت کیسا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے، تو جو قرآن میں دعائیں ہیں نا، وہ تلاوت نہیں ہے۔ وہ اگر ایک آدمی تلاوت کرتے جا رہا ہے تو وہ دعا آ گئی،
وہ تلاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ خاص وہ دعا مانگ رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، وہ دعا ہے، نہ کہ تلاوت کر رہا ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے۔ تو بطور دعا قرآنی آیت اگر ہے تو مانگ سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی جو عربی میں دعائیں مانگ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا تشہد ہو گیا۔ تشہد کے بعد اب آخری عمل کیا ہوتا ہے؟ تشہد میں ہم نے 4 چیز دیکھی۔ 4 چیز کیا دیکھی؟ التحیات، درود، 4 چیزوں سے پناہ اور اپنے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا۔ ہاں، اب اس کے بعد جو بچا ہے مانگے۔ اس کے بعد نماز کو ختم کرنا ہے۔ اب نماز کو ختم کرنے کے لیے یا نماز سے باہر آنے کے لیے کیا ہے؟ سلام نماز کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ نماز کا جز ہے، نماز کا جز ہے، کیونکہ احناف کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ایک آدمی تحیات پورا پڑھ لیا اور وہ سلام نہیں بھی پھیرا تو نماز ہو جائے گی اس کی، اس کو ہوا نکل گئی، خارج ہو گئی تو جا سکتا ہے اٹھ کے۔ پڑھ رہا تھا، اگر وہ تحیات پڑھا، درود پڑھا اور پڑھا کچھ تو تحیات درود پڑھ لیا اور سب، تو مطلب اگر وہ چلا گیا اٹھ کے تو نماز ہو گئی۔ سلام کی ان کے ہاں تکبیر تحریمہ اور لاسٹ کیا ہے؟ سلام، نماز کا حصہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ آدمی نماز سے باہر کبھی آئے گا؟ جب تک سلام نہیں پھیرے گا نماز سے باہر آ سکتا ہے؟ نماز سے باہر نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیزیں اب تک حرام، نماز میں ہر چیز کو حرام کرنے کے لیے کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے، نماز میں انٹری ہے۔ وہ اللہ اکبر کہا، اب اس کے لیے جو باہر کی چیزیں حلال تھی حرام ہو گئی، بات نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں، حرام ہو گئی۔ تکبیر تحریمہ اس کا نام ہے، حرام کر دینے والی چیزیں۔ اور اب نماز سے باہر کب آئے گا؟ جب وہ سلام پھیرے گا، اس سے پہلے وہ نماز سے باہر نہیں آ سکتا ہے۔ کیا دعا آپ فرماتے ہیں؟ الفاظ کیا ہیں کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، یہ مسند احمد ابو داؤد کی روایت ہے کہ نماز کی چابی وضو ہے، پاکی ہے۔ بعض علماء نے طہور کو وضو کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ نماز کی چابی کیا ہے، یعنی وضو سے کیا ہوتی ہے؟ نماز کھلتی ہے۔ اگر وضو نہیں تو نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، اور نماز کو حرمت یا نماز کو حرام کر، نماز میں ہر چیز کو حرام کرنے والی چیز کیا؟ تکبیر۔ وَتَحْلِيلُهَا، اور نماز سے حلال کرنے والی چیزیں التسلیم۔ تسلیم مطلب سلام۔ تو تکبیر اور تسلیم، تکبیر سے نماز میں آدمی انٹری کیا، اب ہر چیز حرام ہوگی اس کے لیے، صرف وہی کرنا جو جائز ہے۔ اور تسلیم سے نماز کے باہر آ گیا، حلال ہو گیا اس کے لیے، کھانا حلال ہو گیا، بات کرنا حلال ہو گیا۔ تو یہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تسلیم کے بغیر آدمی نماز سے باہر نہیں آئے گا، سلام پھیرنا ہی پھیرنا ہے۔ اچھا، سلام پھیرنے میں دائیں اور بائیں سلام پھیرنا ہے۔ ابو سعید خدری سعد بن وقاص کہتے ہیں، کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ، میں نے دیکھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ سلام پھیرتے تھے عن یمینہ وعن یسارہ، اپنے دائیں اور اپنے بائیں، رائٹ اور لیفٹ آپ سلام پھیرتے تھے۔ حتی ارى بیاض خدہ، یہاں تک کہ میں نے دیکھا آپ کے چہرے کی سفیدی۔ جب آپ سلام پھیرتے رائٹ تو مقتدی پیچھے رہتے تھے، تو میں صحابی کہتے ہیں سعد بن وقاص کہ میں نے دیکھا آپ کے چہرے کی سفیدی، آپ نے دیکھا۔ تو آپ نے اس حدیث میں کیا معلوم ہوا؟ پہلی روایت میں معلوم ہوا کہ سلام کے بغیر وہ باہر نہیں آ سکتا ہے۔ نمبر 2 کیا معلوم ہوا؟ کہ سلام آپ دائیں اور بائیں پھیرتے تھے۔ اچھا، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک طرف بھی سلام پھیرنا کافی ہو جاتا ہے، یہ بھی روایت صحیح ہے، لیکن وہ پوری روایت ہم یہاں پر ذکر نہیں کریں گے، لیکن یہ بتا دے رہے ہیں کہ ایک طرف اگر سلام آدمی پھیر دیا رائٹ طرف تو بھی نماز سے وہ آدمی حلال ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سلام پھیرنا ایک طرف بھی حدیثیں آئی ہیں، اور خاص طور پہ جنازے میں تو اور آئی ہیں، جنازے کی نماز میں، ہاں تو وہ ہے روایتیں، صرف ایک طرف سلام پھیر دیا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ عن یسارہ وعن یمینہ ویسارہ، آپ نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا۔ لیکن سلام کیسا پھیرا؟ آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ کے چہرے کی سفیدی دکھی۔ کیا مطلب ہوا؟ سلام پھیرنے میں بعض لوگ، اب الگ الگ سب کی اسٹائل ہوتی ہے، بعض لوگ ایسا کر کے پوری صف دیکھتے ہیں، اب جتنی صف ہے پورا دکھنا، لاسٹ تک آدمی دکھنا چاہیے، اور ایسا کر کے لاسٹ تک آدمی دکھنا چاہیے، تو یہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ایسا کر کے کندھا دیکھتے ہیں،
ایک کندھا دکھنا چاہیے اور یہ ایسا کندھا دکھنا چاہیے، تو یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں دو بات ہوئی. اور بعض لوگ ایسا یہاں جھٹکا دینا، اس کے بعد پھر یہاں ایسا کرنا، پھر ایسا، تو جھٹکا، تو یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. جھٹکا دے کر کے پھر آگے، تین بات ہوئی، تینوں صحیح نہیں ہے. سلام پھیرنا نہ تو آپ کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، نہ آپ کو جھٹکا دینا ہے، اور نہ ہی آپ کو کندھا دیکھنا ہے. آپ کو رائٹ اور لیفٹ سر گھمانا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. آپ کی نگاہ لوگوں پر رہے، نہ کہ آپ کو کندھا دیکھنا ہے، بس رائٹ اور لیفٹ پھیرنا ہے. لیکن جو امام ہے، امام اب کیسا پھیرتے تھے، یعنی آپ ایسا پھیرتے تھے کہ پبلک کو آپ کا چہرہ دکھتا تھا، تو آدمی ایسا کرے. سمجھ آیا؟ تو یہ جو ہے یہ طریقہ ہے سلام کا کہ آدمی رائٹ اور لیفٹ، اس میں اور کنڈیشن نہیں ہے کسی کو دیکھنا، کندھا دیکھنا، کچھ بھی نہیں ہے. تو بعض لوگ تو بالکل جھٹکا دے کر کے سلام پھیرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے بالکل. پتہ وہ جی سلام میں علماء نے کہا کہ آدمی رائٹ اور لیفٹ کرے گا تو سلام کیا تو سلام اس کا، فرشتے جو ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، اور جو لوگ دائنے موجود ہیں وہ بھی آ گئے. سلامتی کی دعا ہے تو سلامتی کی اس کی دعا ان کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے. وہاں جواب تو دینا نہیں ہے، لیکن یہ کہ علماء نے کہا کہ اس میں دونوں آ گئے. فرشتے جو ہیں کندھے پر یا جو سامنے ہیں کوئی، وہ بھی آ گئے، اور جو ہے لوگ بھی آ گئے، لیکن وہ دیکھنا کندھے کو ایسا وہ نہیں ہے. ہاں وہ تو صحابہ کو، ہاں تو سلام کرو، سلام تم کافی ہے کہ تم سلام کرو دائیں اور بائیں والے کا. تو دائیں اور بائیں، تو مطلب سلام وہاں پر اس نیت سے نہیں ہے کہ جو ہے جواب دیں گے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. تو سلام انہی کو کرنا ہے، نہ کہ وہ دعا ہے تم پر سلامتی ہو، تم پہ سلامتی ہو، تو سلام وہ کرنا ہے بس. لیکن جو کنڈیشن وہاں پر جو لوگ اپنی طرف سے کہ مطلب جو ہے کندھا دیکھ کر کرنا، لوگوں کو دیکھنا یا جھٹکا دینا، سب صحیح نہیں ہے. تو دائیں بائیں پہ سلام پھیرنا، دائیں بائیں والوں کو. مقتدی سلام بہتر یہی ہے کہ امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد پھیرے. کچھ علماء نے کہا اگر ایک سلام پھیر دیتا ہے امام، ایک کمپلیٹ ہو گیا تو مقتدی ایک کمپلیٹ کر سکتا ہے اس کے پیچھے. لیکن زیادہ علماء نے کہا بہتر یہی ہے کہ وہ دونوں سلام کمپلیٹ امام کر لے، دونوں سلام پھیر دے، پھر مقتدی کو شروع کرنا چاہیے، پھر مقتدی کو پھیرنا چاہیے. تصوف کے بارے میں تصوف کے بارے میں پوچھنا تھا. میں نے بات کیا تھی کہ نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کرنا چاہیے. ابھی کمپلیٹ ہو جانے دیجیے اس کو، ابھی دیکھتے ہیں. یہ جو ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت. اور سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ سلام کے الفاظ کیا ہیں وہ بھی ہم کو دیکھتے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے عن یمینہ وعن شمالہ، دائیں اور بائیں، حتی یرا بیاض خدہ، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کی سفیدی دکھتی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ الفاظ ہیں. ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ آپ نے ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہا اور دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. تو یہ بھی ثابت ہے کہ اگر ایک آدمی ایک طرف ون سائڈ رائٹ سائڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا پڑھ دیتا ہے اور دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتا ہے، جائز ہے، صحیح ہے، ثابت ہے. جیسے کہ اگر کوئی نماز میں باہر کیا آدمی نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا تو کس طریقے سے دینا ہے اس کا؟ کہاں؟ اگر کوئی باہر نماز میں یہ روایتیں ملتی ہے، اشارے سے آدمی سلام جواب دے سکتا ہے، اشارے سے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر. دیکھیے نماز میں جواب دینا واجب نہیں ہے کہ کوئی آدمی سلام کرے تو واجب ہے تم جواب دو، لیکن ایک آدمی اشارہ سے کر سکتا ہے. زبان سے کچھ نہیں کرنا. نہیں، زبان سے نہیں بولے گا، اشارہ ہے. تو یہ ہمارا یہ درس جو ہے سلام پر نماز کمپلیٹ ہو گئی. جی آپ کے چہرے کی سفیدی، آپ ہاں پیچھے جسے آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں، سجدے میں گئے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بغل کا ایسا سفید رہا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا جسم تو ایسے ہی کیا نام ہے، آپ کے جسموں سے نکلنے والا پسینہ بھی خوشبو ہوتا تھا اس میں. ہاں ہاں ایک کپڑا تھا، وہ ایک کپڑا جیسے میں یہاں کی طرف ایک آدمی ایسا کپڑا لپیٹ لیا تو اب لپیٹا تو اب ایک کپڑا لپیٹا ہوا ہے
ایسا ایسا رکھا رومال اور ایسا کر لیا. اب جب سجدے میں جائے گا تو پیچھے والوں کو یہ حصہ دکھائی دے گا نا, تو وہ ایک کپڑا ہوتا تھا, اس لیے کپڑے کی تنگی ہوتی تھی. آپ نے فرمایا نا, صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایک کپڑے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اگر دو ہے تو بہتر ہے, ایک لپیٹنے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے, اور اگر ایک ہی ہے تو آدمی لپیٹ لے اچھی طرح سے پورا, نیچے سے اوپر تک پورا. تو بہرحال یہ کی جائز ہے. تو یہ ہمارا درس سمجھیے کہ نماز کا طریقہ ہم نے کمپلیٹ. اس میں کیا سوال تھا آپ کا؟ سجدے سہو. سہو کا مطلب ہوتا ہے بھول چوک. سہو کا مطلب ہوتا ہے بھول چوک. ایک آدمی اگر نماز میں اس سے کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سجدے سہو کیا جاتا ہے. سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے کہ ایک آدمی پورا جو کچھ تشہد میں پڑھنا تھا, تحیات پڑھ لیا, درود پڑھ لیا, سب دعائیں پڑھ لیا, سب پڑھ لینے کے بعد اب اس کو سلام پھیرنا ہے, تو سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدہ کر لے, اس کے بعد پھر سلام پھیر دے. اور سجدے سہو میں وہی دعا پڑھنا ہے جو عام سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یا جو بھی آگے دعائیں ہیں. تو یہ سجدے سہو کا طریقہ ہے. نماز میں کمی مان لیجیے, جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کو 2 رکعت پہ بیٹھنا چاہیے تھا, نہیں بیٹھا, کھڑا ہو گیا. یا ایک آدمی جو ہے کچھ غلطی اس سے مسٹیک ہو گئی, مقتدی نے اس کو یاد دلایا. تو نماز میں کچھ بھی بھول چوک اگر ہوتی ہے, سہو غلطی ہو جاتی ہے, تو اس غلطی کو کے ازالے کے لیے, کفارے کے لیے ایک سجدے سہو, 2 سجدہ کرنا ہے. کب کرنا ہے؟ پورا تشہد پڑھ لینے کے بعد, سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کرنا ہے, پھر سلام پھیرنا ہے. اس میں بعض لوگ پہلے ایک سجدہ کرتے ہیں, پھر دعا پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سمجھایا؟ سجدے سہو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ 2 رکعت کی 4 رکعت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں, اب آپ سے کچھ بھول چک ہو گئی. اس میں بھول چک ہو گئی مطلب مان لیجیے آپ نے 3 رکعت 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ لیا, یا آپ کو 2 رکعت پہ بیٹھنا چاہیے تھا, آپ بیٹھے نہیں, کھڑے ہو گئے. تو اب یہ کھڑے ہو گئے, تو اب وہ 3 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے جبکہ تشہد آپ نے کیا نہیں. اس کے بعد آپ کو چوتھی بھی پڑھنا ہے کھڑے ہو کر کے, کیونکہ آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں. تو لاسٹ میں آپ پورا نماز کمپلیٹ کر لیجئے. پوری نماز پڑھ لینے کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے, تحیات پڑھیں گے, درود پڑھیں گے, دعا پڑھیں گے. اب سلام پھیرنا ہے, تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کرنا ہے. ایک سجدہ کریں گے, پھر اٹھیں گے, سجدہ کریں گے, اٹھیں گے. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. امام کی گھنٹوں میں رکوع دیا گیا, جیسے بیٹھے 2 رکعت ہو گئی, تیسرے رکعت میں پھر بیٹھے گئے, اس وقت رکوع دیا گیا, اب اٹھ گئے, تو اس وقت بھی سجدہ سہو کرنا ہے فوراً سے. سجدے سہو اگر وہ دیکھیے اس میں کمی زیادہ تو ہوا نہیں, اضافہ کچھ ہوا نہیں, اور لیکن غلطی ہوئی, سہو ہوا, اگر کر لیتا تو کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ حرج نہیں ہے. لیکن اگر نہیں بھی کیا نا تو وہ نماز ہو جائے, کیونکہ کچھ کمی زیادتی نہیں ہوئی نا. مطلب 3 پہ بیٹھ گیا, اس نے بیٹھ گیا, اٹھ, تو آپ نے لقمہ دیا, وہ کھڑا ہو گیا, تو مطلب رکعت کمپلیٹ ہو گئی. تو لیکن علماء نے کہا کہ بہتر ہے ہر سہو, ہر بھول چوک پر ہے, تو بھول چوک ہوئی تو کر لیں. 2 رکعت تو بیٹھنا تھا, بیٹھے نہیں, رکوع دیا تو فوراً بیٹھنا چاہیے. اگر کھڑا ہو گیا تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کھڑا ہو رہا تھا, ابھی پورا کھڑا نہیں ہوا ہے, جھکا تھا, تو بیٹھ جائے. نہیں, اس کے لیے نہیں ہے. سلام پھیرنے کے بعد کر سکتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی کیا ہے, آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی دی تھی, اس کے بعد میں آپ نے سجدے سہو کیا ہے, کر سکتے ہیں. ہاں, سلام پھیرنا ہے. اور کوئی سوال؟ اچھا, ابھی یہ ہمارا درس جو ہے بہت شارٹ درس تھا, ختم ہو گیا. کر دے. یہ ابھی ہمارا الحمدللہ یہ آؤ نماز سیکھنے کے ایک شارٹ کورس تھا. اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایڈوانس کورس رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم لوگوں کو صرف ایک کیا سرسری طور پہ معلومات حاصل ہوئی ہے. جو مسئلے مسائل جو آتے ہیں, جیسا کہ سجدہ سہو کا مسئلہ آ گیا وغیرہ وغیرہ, بہت سی چیزیں جو ہے چھوٹی ہیں, وہ 10 باتیں جن کے بارے میں جو اختلاف ہمارا ہوتا ہے جو بھائیوں کے ساتھ میں, وہ 10 پوائنٹس جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد میں ہم لوگ یہ کورس رکھیں گے. آپ لوگوں کو کوئی چیز اس کے اندر سے مطلب سجیشن یا ایسا دینا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو یہ معلوم نہیں پڑا اس درس کے اندر, تو آپ اس کے تعلق سے کچھ
हमको मालूमात दे, तो इस तरह के सजेशन अगर आप हमारे तरफ पहुंचा देते तो आइंदा जो कोर्स हम लोग रखेंगे इंशाल्लाह रमज़ान बाद में, तो उसके अंदर उन चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे। तो आप लोग हमसे जुड़ कर के रहे। देखिए ये उम्मत लोग है, इसमें हम लोगों को अपनी इस्लाह और उस इस्लाह के साथ में इस्लाह की भी जो बातें हैं उसको आगे पहुंचाने हमारे हर एक की जिम्मेदारी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है ये तादाद को देख के जो उम्मत को नमाज से कितनी मोहब्बत है, जो ये 14 हफ्ते से ये कोर्स चल रहा है, लेकिन आज तक के लोगों के कानों तक ये बात ही नहीं पहुंची कि यहाँ नमाज का कोर्स चल रहा है। यही समझ में मेरे आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि जो फौजिया में हम लोग क्लास रखते थे वो हमारे छोटी सी मस्जिद थी, पूरी भर जाती थी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी जो यहाँ पर मौजूद होती है फौजिया से चल के यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये अतराफ़ के लोग जो है टैंकर मोहल्ला वाले यहाँ पर मुझे पता नहीं, मैं पहचानता नहीं, नज़र नहीं आते। सही है। तो बड़े अफसोस की बात है। और इंशाअल्लाह तबारक ताला ये आइंदा हफ्ता जो है वो एक तो छुट्टी है हमारी, और इसके बाद में इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के ऊपर हम लोग एक 4 हफ्ते का कोर्स रखेंगे ताकि रमज़ान की तैयारी हो जाए, वो फौजिया में ही होगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। यानी अगला हफ्ता ये हम गैप दे रहे हैं आपको आराम करने के लिए। उसके बाद फिर सेशंस आ जाए हमारे पास में आइंदा कोर्स। फिर उसके बाद जो 4 हफ्ते रमज़ान से पहले बचते हैं, यानी रमज़ान से पहले 4 हफ्ते बच रहे हैं, अगला छोड़ के उसके बाद 4 हफ्ते बच रहे हैं। औरतों का इंतजाम नहीं होगा फिर